مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ معزز حاضرین و سامعین کرام، آج ہمارے 27 روزہ دورہ تعلیم القرآن کی 25ویں کلاس ہے، اور ہم آج کی کلاس میں مسلمانوں کے آپسی تعلقات کے متعلق قرآن مجید فرقان حمید کی آیات طیبات پڑھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے، اور ساتھ ہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس متعلق کیا احکامات ارشاد فرمائے ہیں، انشاءاللہ العزیز احادیث مبارکہ بھی پڑھنے سننے کی سعادت ہم لوگ آج کی کلاس میں حاصل کریں گے۔ مسلمانوں کو ایک جسم کی مانند قرار دیا گیا اور فرمایا گیا کہ مسلمان ایسے ہیں جیسے ایک جسم ہو، تو جیسے جسم کے کسی حصے کو تکلیف ہو تو پورا جسم بے چین ہوتا ہے، اسی طرح فرمایا کہ مسلمان جو ہیں جہاں بھی رہنے والے ہیں سب کا رشتہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے، اس لیے جہاں بھی کسی بھی مسلمان پر ظلم و ستم کیا جائے تو باقی جو اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے سکون میں رہنے والے مسلمان ہیں وہ بھی بے چینی محسوس کرتے ہیں، کیونکہ مسلمانوں کو ایک جسم کی مانند ٹھہرایا گیا ہے۔ تو احباب ذی وقار، اس حوالے سے مسلمانوں کے آپسی تعلقات کیسے ہونے چاہیے، رہن سہن کیسا ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے متعلق جذبات کیا ہونے چاہیے، ایک دوسرے کے متعلق خیالات کیا ہونے چاہیے، کن چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، کن چیزوں پر عمل کرنا چاہیے، اس حوالے سے ہم آج کی اس کلاس میں قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات کے ساتھ ساتھ احادیث مبارکہ بھی انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے نکالیے جی سورت نمبر 49 آیت نمبر 9۔ یہاں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، فرمایا کہ اگر مسلمانوں کے ایمان والوں کے دو گروہوں میں، دو جماعتوں میں لڑائی ہو جائے کہ وہ آپس میں لڑ پڑیں، تو فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو مسلمانوں کو لڑا ہوا ہی نہ رہنے دو، یہ نہ سوچو کہ ٹھیک ہے یار مطلب یہ لڑے ہیں تو لڑے ہی رہیں، فرمایا نہیں ایسے نہیں کرنا، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، چاہیے کہ باقی جو ہیں وہ ان میں صلح کروا دیں، مسلمان کو مسلمان سے ناراض نہ رہنے دیں بلکہ آگے بڑھ کر اپنا اقدام اٹھائیں، ان کی صلح کروا دیں، آپس میں ان کی آپس میں دوستی کروا دیں، معاملہ فہمی کروا دیں۔ تو فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان کے درمیان صلح کروا دو۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، فرمایا پھر اگر سرکشی کرے ایک گروہ دوسرے گروہ پر، یعنی وہ ناجائز طور پر دوسرے گروہ پر چڑھائی کرے اور کہے جی میں صلح نہیں کرتا، جو بھی ہو جائے میں صلح نہیں کروں گا، تو فرمایا فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، تو فرمایا جو سرکشی کرنے والا گروپ ہے اس کے ساتھ لڑو، اس جو ظلم کرنے والا گروپ ہے اس سے لڑتے رہو یہاں تک کہ وہ اللہ کا حکم مان لے، وہ اللہ کی شریعت کی طرف پلٹ آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی طرف لوٹ آئے۔ اگر وہ لوٹ آئے تو پھر اس کو چھوڑ دو، لیکن اگر وہ لوٹے نہ اور اپنے ظلم پر ڈٹا رہے، اپنی بغاوت پر ڈٹا رہے، تو فرمایا فَقَاتِلُوا الَّتِي، اس سے لڑتے رہو۔ پھر آگے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، پھر جب وہ پلٹ آئے تو ان کی آپس میں صلح کروا دو، بالعدل، عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، وَأَقْسِطُوا، اور فرمایا انصاف کیا کرو، ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو یہاں کتنی پیاری اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی کہ دو مسلمان آپس میں لڑے ہوئے ہیں تو ان کو نہ تو ان کی لڑائی کا غلط فائدہ اٹھاؤ اور نہ یہ سوچو کہ یہ لڑے ہیں تو ٹھیک ہے لڑے رہنے دو، نہیں ایسا نہیں کرنا، بلکہ تمہارا کردار یہ ہونا چاہیے کہ تم آگے بڑھ کر دو مسلمانوں کے گروپوں میں، دو مسلمانوں میں، دو مسلمانوں کی جماعتوں میں، ایمان والوں میں آگے بڑھ کر صلح کروانے میں اپنا کردار ادا کرو، آگے بڑھ کر ان کی آپس میں معاملہ فہمی کرواؤ، نہ کہ تم کھڑے تماشا دیکھتے رہو اور تم کہو جی میرا اس لڑائی سے کیا تعلق ہے یا میرا ان کی صلح سے کیا تعلق ہے، مجھے کیا ضرورت ہے۔ نہیں، ضرورت ہے نا، اس لیے کہ وہ بھی مسلمان بھائی ہیں، وہ بھی ایمان والے بھائی ہیں، دونوں کے ساتھ ہمارا ایمانی رشتہ ہے، دونوں کے ساتھ ہمارا اسلام کا رشتہ ہے، دونوں کے ساتھ ہمارا کلمہ شریف کا رشتہ ہے، تو اس لیے ضرورت ہے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم دو لڑے ہوئے مسلمانوں میں صلح کروا دیں۔ تو آگے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا انصاف کرو، اور بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اسی طرح اسی صورت کی آیت نمبر 6 ملاحظہ فرمائیے،
یہاں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، فرمایا اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے، یعنی تمہیں دوسرے مسلمان کے خلاف برگشتہ کرنے کے لیے، تمہیں آپس میں لڑانے کے لیے اگر کوئی فاسق کوئی ایسی خبر لے کر آئے، فتبینوا، تو ایسے ہی کان کے کچے نہیں بننا کہ اس نے تمہیں خبر دی اور تم اس کی خبر کے پیچھے اپنے بھائی کے ساتھ لڑنے کے لیے دوڑ پڑے، فرمایا نہیں ایسے نہیں کرنا، فتبینوا، اس کی تحقیق کرنی ہے۔ ہمارے ہاں لوگ کانوں کے کچے بہت ہیں، ادھر سے کوئی بات سنی اور ادھر جناب اسی بات کو زبان زد عام کر دیا اور اسی بات کا زبان پر چرچا شروع کر دیا کہ فلاں تو ایسا ہے، فلاں تو ایسا ہے، فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا۔ تو فرمایا ہر ایرے گہرے نتھو کھیرے کی خبر پر کان نہیں دھرنا، بلکہ فتبینوا، تحقیق کرنی ہے۔ یہ ایمان والوں کے آپسی تعلقات کا معاملہ ہے، یہ مسلمانوں کے آپسی تعلقات کا معاملہ ہے، یہ کمزور نہیں ہونے چاہیے، یہ مضبوط ہونے چاہیے۔ اس لیے فرمایا کہ ہر کسی کی بات پر کان نہ دھرو اور ہر کسی کی بات کے پیچھے لگ کر بیڑا غرق نہ کرو، اپنا بھی اور اگلے کا بھی، بلکہ فتبینوا، تحقیق کر لیا کرو کہ اصل میں معاملہ ہے کیا۔ اسی کے ساتھ اسی صورت نمبر 49 کی آیت نمبر 10 ملاحظہ فرمائیے، یہاں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، فرمایا بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ یار کتنی پیاری بات ہے، اللہ تعالیٰ نے خالق و مالک ہونے کے باوجود یہ ارشاد فرمایا کہ ایمان والے آپس میں بھائی بھائی، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں بھائی بھائی قرار دے رہا ہے۔ تو جب خدا تعالیٰ نے ہمیں ایک دوسرے کا بھائی بنایا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسی طرح دوسرے ہر مسلمان کے ساتھ سلوک کریں جس طرح ہم اپنے سگے بھائی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ جس طرح ہمیں سگا بھائی عزیز ہوتا ہے، اسی طرح ہم ہر مسلمان کو عزیز سمجھیں۔ جس طرح ہم سگے بھائی کی خواہشات کا احترام کرتے ہیں، اس کے جذبات کا احترام کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم ہر دوسرے مسلمان کی خواہشات کا احترام کریں۔ جس طرح ہم اپنے سگے بھائی کے ساتھ اپنا محبت والا پیار والا رشتہ استوار کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم ہر مسلمان کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئیں، پیار کے ساتھ پیش آئیں، کیونکہ ہم مومنوں کو آپس میں بھائی بھائی اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بنایا ہے۔ تو فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، بے شک مومن جو ہیں وہ آپس میں بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، فرمایا پس اپنے بھائیوں کے درمیان صلح رکھو یا اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کرو۔ فاصلحوا بین اخویکم، میں اپنے بھائیوں کے درمیان معاملات کو درست رکھا کرو۔ یہ کہہ کر نہ بیٹھ جایا کرو مجھے کیا ضرورت ہے، نہ اس لڑائی سے میرا نقصان ہے نہ اس صلح سے میرا فائدہ ہے۔ نقصان فائدے کی بات نہیں ہے، یہاں بات اللہ کی رضا کی ہے، یہاں بات اپنے بھائی کو منانے کی ہے، یہاں بات اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد پر عمل کی ہے کہ ہر مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ مومنین میں صلح رکھیں، ہمیشہ ان میں لڑائی اور فساد نہ ہونے دیں۔ فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اسی طرح اسی صورت کی آیت نمبر 11 دیکھیے، اگلی آیت میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، تم میں سے ایک جماعت دوسری جماعت کا تمسخر نہ اڑائے، ایک جماعت دوسری جماعت کا مذاق نہ اڑائے، ٹھیک ہے، یعنی الٹی سیدھی باتیں کر کے ایک دوسرے کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے کہ دوسرے کی دل آزاری ہو، دوسرے کا دل ٹوٹ جائے۔ جب آپس میں بھائی بھائی بنا دیا گیا تو اس طرح فسادات والے معاملات نہیں کرنے چاہیے۔ فرمایا اے ایمان والو، آپس میں تم میں سے ایک جماعت دوسری جماعت کا تمسخر نہ اڑائے، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، شاید کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ بہتر ہو تم سے، یعنی تم تو اپنی نظر میں اس کا مذاق اڑا رہے ہو، تو اللہ فرماتا ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو۔ تم جس بات کو لے کر اس کا تمسخر اڑا رہے ہو، اس پر ہنسی کر رہے ہو، ٹھٹھا کر رہے ہو سکتا ہے وہ اس بات میں اس معاملے میں تم سے بہتر ہو، تمہیں نہ خبر ہو۔ فرمایا ولا نساء من نساء، اسی طرح تمہاری عورتیں بھی دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ ہو سکتا ہے کہ عورتیں جن عورتوں کا مذاق اڑائیں وہ عورتیں ان سے بہتر ہوں، ان کے اعمال ان سے اچھے ہوں، وہ اللہ تعالیٰ کو ان سے زیادہ پیاری ہوں، تو فرمایا ایک دوسرے کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ان سے بہتر ہوں۔ پھر آگے فرمایا ولا تلمزوا انفسکم، فرمایا آپس میں ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ، عیب نہ لگاؤ، یعنی ایک دوسرے کو برباد نہ کرو اس کی خامیاں بیان کر کے،
اور خام خواہ ایک دوسرے پر تہمتیں مت لگاؤ، خام خواہ ایک دوسرے پر بہتان بازی مت کرو۔ اور آگے فرما ولا تنابزوا بالالقاب، اور ایک دوسرے کو برے ناموں سے نہ پکارو۔ اللہ کے نزدیک اسلامی معاشرے کے آپس کے تعلقات کس قدر عزیز ہیں کہ کتاب اللہ نے ہمیں ہر چیز، چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی کتنے اچھے انداز میں، احسن انداز میں ہم پر واضح کر دیا، ہمیں بتا دیا کہ ولا تنابزوا بالالقاب، یہ جو آپس میں ایک دوسرے کے نام رکھے جاتے ہیں نا، کسی کو کسی نام سے پکارا جاتا ہے، کسی کو کسی نام سے پکارا جاتا ہے، تو فرمایا ایسے نہ کرو، وہ نام جو برا نام ہے، وہ لقب جو برا لقب ہے، اس سے دوسرے کو نہ پکارو۔ وہ تمہارا بھائی ہے، اس کے ساتھ تمہارا اسلام کا رشتہ ہے، اس کے ساتھ تمہارا ایمان کا رشتہ ہے، کلمے کی بنیاد پر تم ایک دوسرے کے بھائی ہو، تو اپنے بھائی کا برا نام نہ ڈالو۔ یہ جو شوق سے طلباء حضرات اور نوجوان یہ جو ایک دوسرے کے نام رکھ دیتے ہیں نا، اور آپس میں بڑے خوش ہو کے کہتے ہیں ایدا نام میں پایا ہی، ایدا نام میں رکھیا ہی، تو فرمایا اس سے بچنا ہے، ولا تنابزوا بالالقاب، ایک دوسرے کے برے نام نہیں ڈالنے، برے ناموں سے بچنا ہے۔ آگے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، فرمایا ایمان کے بعد فسق کتنا برا نام ہے، یعنی مومن ہونے کے بعد فاسق ہو جانا یہ کتنی بری بات ہے، یہ کتنی بری چیز ہے۔ فرمایا ومن لم یتب، پھر جو کوئی توبہ نہیں کرے گا فاولئک هم الظالمون، پس یہی وہ لوگ ہیں جو ظلم کرنے والے ہیں۔ تو ہماری آج کی اس کلاس کے سامعین سے، ناظرین سے بھی یہی گزارش ہے کہ اگر ہم میں سے بھی کسی نے کوئی اس طرح کا کام کیا ہے تو چاہیے کہ توبہ کر لیں، تاکہ اللہ تعالی ہمیں ظالموں میں سے نہ لکھے، بلکہ اللہ تعالی ہماری بخشش فرما دے۔ اسی طرح اسی سورت کی آیت نمبر 12 پر ذرا غور کیجئے، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، ایک دوسرے کے بارے میں بہت سے گمانوں سے بچو، ایک دوسرے کے متعلق بہت سارے خیالات سے بچو، ان بعد الظن اثم، بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، بعض جو وہم ہوتے ہیں نا ایک دوسرے کے بارے میں، جو خیالات ہوتے ہیں، فرمایا وہ گناہ ہوتے ہیں، تم ایک دوسرے کے متعلق گمان کرتے رہتے ہو برے برے، فرمایا ان بعد الظن اثم، بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، ولا تجسسوا، اور خام خواہ ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو، ایک دوسرے کے معاملات نہ ٹٹولتے پھرو، مجھے اس کا کوئی نہ کوئی عیب میرے ہاتھ سے چڑھ جائے، اس کا کوئی نہ کوئی عیب مجھے پتہ چل جائے، اس کی خامیاں مجھے معلوم ہو جائیں، فرمایا ولا تجسسوا، ایسے خام خواہ ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو، یہ کس کے پاس جاتا ہے، کیوں جاتا ہے، کیا کرتا ہے، کیا نہیں کرتا، ایک دوسرے کی آپس میں جاسوسی نہ کرو، ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم میں سے بعض کی غیبت نہ کریں۔ غیبت کہتے ہیں ایسی چیز کو کہ آپ کسی اپنے دوست کے بارے، مسلمان بھائی کے بارے، اس کی پیٹھ پیچھے کوئی ایسی بات کریں کہ اگر آپ اس کے منہ پر کرتے تو وہ اسے بری لگتی، اس کو غیبت کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا ولا یغتب بعضکم بعضا، آپس میں تم میں سے بعض کی غیبت نہ کریں۔ آگے اللہ کریم نے ہمیں سمجھانے کے لیے فرمایا ایحب احدکم، کیا تم پسند کرتے ہو ان یاکل لحم اخیہ میتا، کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ، کیا تم پسند کرتے ہو کہ تمہارا بھائی مر جائے اور تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ، فکرہتموہ، پس تم اس بات کو ناپسند رکھو گے، یعنی تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ، تو فرمایا غیبت کرنا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے، یعنی تم دوسروں کے بارے میں وہ بات کرو کہ اگر وہ بات تم اس کے سامنے کرتے تو اسے غصہ آ جاتا، فرمایا یہ بات کرنا اور یہ عمل کرنا ایسا ہے جیسا تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ، تو فرمایا ایسا نہ کرو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے اور مہربان ہے۔ اسی طرح اگلی آیت میں دیکھیے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم، بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا، من ذکر و انثی، مذکر اور مؤنث سے، ٹھیک ہے جی، ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا، اور ہم نے تمہیں کنبوں میں تقسیم کیا، وقبائل، اور ہم نے تمہارے قبیلے بنائے، لتعارفوا، تاکہ تمہاری پہچان رہے، ہم نے تمہاری پہچان کے لیے قبیلے بنائے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا تم قبیلوں کی بنیاد پر، تم اپنے کنبوں کی بنیاد پر اللہ کی بارگاہ میں عزت والے نہیں ہو، بلکہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے اللہ کے ہاں عزت والا وہ ہے جو تم میں سے زیادہ تقوی والا ہے، جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہے، ان اللہ علیم خبیر، فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے،
خوب خبردار ہے۔ معزز حاضرین و سامعین کرام، اس صورت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ نے مسلسل ہمیں مسلمانوں کو آپس میں رہنے کا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کرنے کا کس قدر حسین درس دیا ہے، اور ہمیں کتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں بڑی واضح کر کے اور اچھے طریقے سے بیان فرما دی ہیں کہ یہ معاملات نہ کرو، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ صلح رکھو، ایک دوسرے کی لڑائی نہ کرواؤ، ایک دوسرے کی لڑائی سے غلط فائدہ نہ اٹھاؤ، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، ایک دوسرے کے متعلق بری بات نہ سوچو، ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو، خام خواہ کسی کی ٹوہ میں مت رہو، اور اسی طرح فرمایا کہ تم ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ۔ یہ کتنا اچھا معاشرہ بن جائے۔ میں کہتا ہوں کہ صرف مسلمان معاشرہ نہیں، اگر پوری دنیا کے لوگ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے ان طریقوں پر عمل کر لیں تو خدا کی قسم یہ زمین، یہ دھرتی، یہ دنیا جنت نظیر بن سکتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن والے ہیں، ہم اسلام والے ہیں، ہم سب سے پہلے اس بات کے حقدار ہیں کہ اس پر عملی نمونہ غیروں کے سامنے پیش کریں اور ایک ایسا اسلامی معاشرہ تشکیل دیں جس میں ان سب احکامات کی برابری ہو، بجا آوری ہو اور ان کی خلاف ورزی نہ ہو۔ اسی کے ساتھ دیکھیے سورت نمبر 28 آیت نمبر 34، یہاں اللہ کریم نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے متعلق ارشاد فرمایا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی تو آپ نے عرض کی تھی یا اللہ یہ میرا بھائی ہے، اس کو میرے ساتھ میرا مددگار بنا دے، یعنی اس کو بھی نبوت دے، یہ فصیح اللسان ہے۔ تو اب اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قالا، تو فرمایا سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ، کہ ہم نے اے موسیٰ تیرے بھائی کے ذریعے تیرا بازو مضبوط کیا۔ پھر غور سے سنیے، سماعت فرمائیے، دیکھیے اللہ فرماتا ہے اے موسیٰ ہم نے تیرے بازو کو تیرے بھائی کے ذریعے مضبوط کیا، تیرے بھائی سے تیرے بازو کو مضبوط کیا۔ تو گویا اللہ کریم نے واضح اعلان کر دیا کہ بھائی یہ تو بازوؤں کو مضبوط کرنے والے ہوتے ہیں، نہ کہ بازوؤں کو کاٹنے والے، نہ کہ اپنے بھائیوں کی طاقت کو ختم کرنے والے، نہ کہ اپنے بھائیوں کو ذلیل و رسوا کرنے والے، نہ کہ اپنے بھائیوں کی غیبت کرنے والے، نہ کہ اپنے بھائیوں کے متعلق برا سوچنے والے۔ بھائی تو دوسرے بھائی کی بازو کی طاقت ہوتے ہیں، بھائی تو ایک دوسرے کے لیے طاقت ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے مددگار ہوتے ہیں، جس طرح کہ اللہ کریم نے یہاں ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ ہم نے تیرے بازوؤں کو تیرے بھائی ہارون کے ذریعے سے طاقتور بنایا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم چونکہ مسلمان تمام کے تمام ایک دوسرے کے بھائی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم دوسرے مسلمان کا دست و بازو بن کر رہیں، اس کے بازو کی طاقت بن کر رہیں، اسے مصیبت میں اکیلا نہ چھوڑیں، اس کی پریشانی میں اس کے کام آئیں، اس کی مشکلات میں اس کے کام آئیں، اور ہم مل جل کر رہیں اور ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیں کہ جسے دیکھ کر اسلامی معاشرے کا حسن ہی اس قدر ہو کہ لوگ دیکھ کر یہ چاہیں، یہ خواہش کریں کہ کاش ہم بھی اس اسلامی معاشرے کا حصہ ہوں۔ اس طرح کا معاشرہ میں تشکیل دینا چاہیے۔ تو ہم آج ہی سے اپنے گھر ہی سے اور اپنی ذات ہی سے اس کا آغاز کریں کہ ہم یہ جتنے احکامات اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں آیات طیبات کی صورت میں ہمیں ارشاد فرمائے ہیں، ہم ان پر عمل پیرا ہونے کی مکمل کوشش کریں اور آج ہی سے نیت کریں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس حوالے سے چند احکامات ہمیں ارشاد فرمائے ہیں۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث مبارکہ بھی اس حوالے سے پڑھنے کی، سمجھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آپس میں ایک دوسرے سے تعلق ختم نہ کرو، ایک دوسرے کو دیکھ کر ناراضگی سے منہ مت پھیرو، یعنی منہ نہ چڑھاؤ۔ پھر فرمایا آپس میں بغض نہ رکھو، اور فرمایا ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، اے بندگان خدا آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔ اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑ دے، یعنی 3 دن سے زیادہ قطع تعلقی کرنا یہ گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ تم 3 دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے ناراض رہو۔ کس قدر اہمیت کا حامل ہے اسلامی معاشرہ اور مسلمانوں کے آپسی تعلقات، اللہ کو کتنے پیارے ہیں۔ فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے الگ نہ رہو۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں یہ الفاظ ہیں، فرمایا کہ جب 2 مسلمان بھائی ملتے ہیں، مسلمان آدمی ملتے ہیں اور ناراضگی کی وجہ سے ایک دوسرے سے منہ پھیر لیتے ہیں، یعنی کسی معاملے پر وہ ایک دوسرے سے ناراض ہوئے اور انہوں نے ایک دوسرے سے منہ پھیر لیا ملتے وقت، تو فرمایا اس صورت میں ان دونوں میں سے افضل وہ ہے جو پہلے السلام علیکم کہتا ہے۔ فرمایا اللہ کو وہ بڑا پسند آتا ہے جو 2 مسلمان ہیں، آپس میں دونوں ہی ایک دوسرے سے ناراض ہیں،
لیکن جو السلام علیکم کہنے میں پہل کرتا ہے فرمایا اللہ کے نزدیک افضل ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند آتا ہے۔ فرمایا جو پہلے سلام کہے گا وہ جنت میں بھی دوسرے سے پہلے جائے گا۔ یہ دیکھیں مسلمانوں کو جوڑے رکھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر انتظام فرمایا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر ہمیں جوڑے رکھنے کے لیے انتظام فرمایا، اور فرمایا جو پہلے سلام کرے گا، پہلے اپنی ناراضگی کو دور کرنے کی کوشش کرے گا، وہ دوسرے سے جنت میں بھی پہلے جائے گا۔ تو ہمارے ہاں تو اس دنیا ہی کی لالچ رہ گئی ہے، اس دنیا ہی کی حسرت رہ گئی ہے۔ ہم اپنی انا بچانے کے لیے، ہم اپنی اکڑ بچانے کے لیے، اپنی نام نہاد عزت بچانے کے لیے اور اپنا نام نہاد وقار بچانے کے لیے ہم کہتے ہیں جی میں کیوں شروعات کروں، میں کیوں پہلے صلح کروں، وہ کیوں نہ صلح کرے، میں جناب اس کا کانا ہوں، میں جناب کیوں اس کے نیچے لگوں۔ ہمارے ہاں یہ جذبات ہوتے ہیں، یہ خیالات ہوتے ہیں، جبکہ رسول اللہ نے فرمایا جو پہلے ناراضگی ختم کرے گا وہ دوسرے سے جنت میں بھی پہلے جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جنت میں پہلے جانے کا انتظام کریں۔ اسی طرح دیکھیے نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی مومن کو حلال نہیں کہ وہ دوسرے مومن کو 3 روز سے زیادہ تک چھوڑ دے۔ فرمایا اگر 3 دن گزر جائیں تو اسے چاہیے کہ اس سے جا کر ملاقات کرے، پھر اسے سلام کہے، تو اگر تو وہ اسے سلام کا جواب دے دے تو اجر و ثواب میں دونوں شریک ہو جائیں گے، اور اگر اس نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا تو وہ گناہ گار ہوگا اور سلام کہنے والا یہ گناہ سے نکل جائے گا، یہ بری ذمہ ہو گیا، اب اس کے ذمہ گناہ نہیں رہے گا کہ یہ اس کو نہیں بلاتا یا یہ اس نے کوشش نہیں کی۔ فرمایا اب سارے کا سارا گناہ اس پر ہوگا جو ناراضگی ختم نہیں کرنا چاہتا، جو ناراضگی ختم کرنے کے لیے پہل کرتا ہے، فرمایا وہ اپنے گناہ سے نکل جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں ہے، فرمایا کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ دوسرے مسلمان کو 3 دن سے زیادہ چھوڑ دے، جب اس سے ملاقات ہو تو اسے 3 مرتبہ سلام کہے، اگر اس نے 1 مرتبہ بھی جواب نہ دیا تو سارا گناہ اسی پر ہوگا جس نے ناراضگی ختم کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، فرمایا جس نے اپنے بھائی کو 1 سال تک ناراضگی کی وجہ سے چھوڑے رکھا تو گویا اس نے اس کا قتل کر دیا۔ فرمایا اس کا گناہ اس کا قتل کرنے کے برابر ہے، خون بہانے کے برابر ہے، 1 سال تک اپنے کسی مسلمان بھائی سے ناراض رہنا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہر پیر اور جمعرات کو اللہ کی بارگاہ میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں تو اللہ ہر اس شخص کی بخشش فرما دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ ہر بندے کی بخشش ہو جاتی ہے سوائے اس آدمی کے اور اس کے بھائی کے درمیان بغض اور کینہ ہو، یعنی جو اپنے بھائی سے لڑا ہو، جس کے دل میں اپنے بھائی کے لیے بغض ہو، حسد ہو، اناد ہو، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی بخشش نہیں فرماتا جب تک وہ توبہ نہ کر لے۔ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ بغض رکھنا اتنا شدید گناہ ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان دونوں کو مہلت دو یہاں تک یہ آپس میں صلح کر لیں، پھر ان کی بخشش کی جائے گی، لیکن یہ جب تک صلح نہیں کریں گے تب تک ان کی بخشش نہیں ہوگی۔ تو خدا را اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بخشش اور مغفرت کی بھیک حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا فضل حاصل کرنے کے لیے اپنے مسلمان بھائی سے اگر کوئی ناراض ہے تو اس ناراضگی کو ختم کر دے۔ لیکن یہاں پر میں یہ بھی عرض کرتا چلوں، اس ناراضگی سے مراد دنیاوی معاملات کی ناراضگی ہے، دینی معاملات کی ناراضگی نہیں ہے۔ دینی معاملات پر آپ ناراض اس وقت تک رہ سکتے ہیں جب تک اگلا بندہ توبہ نہیں کر لیتا۔ تو دینی معاملات پر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، دینی معاملات میں کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ یہ تو دنیاوی معاملات ہیں، آپ نے اٹھنے بیٹھنے میں، کھانے پینے میں، آنے جانے میں، کسی معاملے میں کوئی بول چال ہو جاتی ہے، کوئی ایک دوسرے کے ساتھ لغزش کو واقع ہو جاتی ہے، یا ایک دوسرے کے ساتھ کوئی ناپسندیدہ واقعہ پیش آ جاتا ہے، تو اس معاملے میں یہ فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ بول چال بند نہیں رکھنی۔ لیکن جہاں تک معاملہ ہے دین کا، تو دینی معاملات میں جب تک اگلا بندہ توبہ نہیں کر لیتا اس وقت تک اس سے تعلق نہیں رکھا جائے گا، اس وقت تک اس سے قطع تعلقی ہی رکھی جائے گی۔ لیکن قرآن مجید فرقان حمید نے جن جن مقامات پر ہمیں جن کاموں سے رکنے کا حکم دیا ہے اور جن کاموں کے کرتے رہنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ان احکامات کو نظر انداز نہ کریں، پس پشت نہ ڈالیں، بلکہ انہیں اپنے عمل میں بروئے کار لا کر اللہ تعالیٰ کی بندگی کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا یا صلی وسلم دائما آباداً علی
بِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ